ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آئیے اس پرائم ٹائم میں سب سے پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے اس پر جو تازہ اپڈیٹس ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شدید جنگ کے دوران اس وقت کشیدگی والے حالات میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک انٹرویو میں بے حد جارحانہ اور اہم بیان دیا ہے۔ عباس عراقچی نے واشنگٹن اور تل ابیب کو کہا کہ مغربی ممالک ایران کو نہ تو دھمکی دے سکتے ہیں اور نہ ہی رشوت دے سکتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس جنگ نے پوری دنیا کو احساس کرا دیا ہے کہ ایران کا اصل ایٹم بم آبنائے ہرمز ہے، جس پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ یہ انٹرویو ایرانی ڈاکومنٹری میکھت جواد موگوئی نے یوٹیوب سیریز دی سٹوری آف دی وار کے لیے ریکارڈ کیا ہے، جو کہ اتوار کے روز نشر ہوا۔ انٹرویو میں وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جنگ کے شروعاتی دور کی سنگین صورتحال کا جائزہ پیش کیا، جب اعلیٰ قیادت مکمل طور پر بکھر گئی تھی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ کے آغاز کے دنوں میں صورتحال اس قدر خراب تھی کہ حکومت اور فوج کے اعلیٰ حکام کا رابطہ بھی منقطع ہو گیا تھا۔ تمام مواصلاتی نظام متاثر تھے۔ ہم خوفزدہ تھے اور بس یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے کون کون ساتھی زندہ ہیں اور کون مارے جا چکے ہیں۔ عباس عراقچی نے بتایا کہ جنگ شروع ہونے کے 3 دنوں کے بعد ہم پہلی بار صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کر سکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دیگر سینئر لیڈران سے ملاقات کی، جن میں تجربہ کار لیڈر علی لاریجانی بھی شامل تھے، جو کہ بعد میں اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے۔ 12 دنوں تک جاری جنگ سے قبل ہونے والے جنگ بندی مذاکرات کا حوالہ دیتے وزیر خارجہ نے بڑا انکشاف کیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ کئی بین الاقوامی سفیروں نے بات چیت کے دوران ایران کو رشوت دینے، لالچ تک دینے کی بھی کوشش کی تاکہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو روک دے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کی یورینیم کی افزودگی فروخت کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کئی دہائیوں کی اقتصادی پابندیاں برداشت کی اور ہمارے ایٹمی سائنسدانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ عباس عراقچی نے ایران کے اندرونی سیاسی بحران اور سخت گیر لوگوں کے ذریعے خود کو غدار کہے جانے کے الزامات کا بھی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ شدید جنگ اور جنگ بندی کے باوجود ایران کی پالیسیوں یا ان کے بنیادی اصولوں میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ عباس عراقچی نے فخریہ لہجے میں کہا کہ ہمارے دوستوں اور دشمنوں نے مجھ سے اعتراف کیا کہ اس جنگ کے بعد ایران پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو کر نمایاں ہوا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنی فوجی قوت کا احساس دلایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے ناظرین گرامی کہ اس وقت آبنائے ہرمز کو بیچ میں رکھ کر کے ایران پوری طرح سے اسرائیل اور امریکہ سے کھیل رہا ہے۔ ناظرین، اس درمیان میں ایران میں آج ایک طاقتور زلزلے کے آنے کی خبریں آئی ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر شدت اس کے 5.5 ریکارڈ کی گئی۔ عوام میں خوف بھی دیکھا گیا۔ جی ہاں، یورپی میڈیٹرینین سیسمولوجیکل سینٹر EMSC کے مطابق زلزلے کا مرکز زمین سے تقریباً 10 کلومیٹر کی گہرائی اور کہریز شہر سے تقریباً 54 کلومیٹر مغرب میں واقع تھا۔ کہریز شہر کی آبادی تقریباً 7.67 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ زلزلے کا مرکز جاون رود شہر سے تقریباً 33 کلومیٹر جنوب میں واقع تھا، جہاں تقریباً 3,86,000 افراد رہائش پذیر ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے شدید تھے، لیکن اچھی بات یہ کہ بعد فی الحال کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ افسران کی جانب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیے جانے کی بات بھی کہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اس وقت جو جنگ جاری ہے اس کے چلتے عالمی سطح پر جس کے اثرات مرتب ہونے ہیں وہ لگاتار مرتب ہو رہے ہیں، اور صورتحال اس قدر بڑھ گئی ہے کہ خام تیل کی قیمت اب $90 سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ یعنی دنیا ایک بار پھر تشویش میں مبتلا ہو چکی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں چلنے والی یہ کشیدگی اور اس کا عروج کس قدر اس کے سیدھے اثرات بین الاقوامی سطح پر پڑنے والے ہیں۔ اس اضافے کی وجہ سے دنیا ایک بار پھر
تشویش میں ہے، پریشان ہے، مہنگائی کا اندیشہ بڑھ گیا ہے۔ ہفتے کے پہلے کاروباری دن پیر کے روز خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل سے تجاوز کر گئی، یعنی آج، اور پیر کے روز انٹرنیشنل مارکیٹ میں برینٹ کروڈ کی قیمت میں 3% سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا اور اس نے $90.89 فی بیرل کا جمپ مارا۔ جون کے مہینے میں امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق رائے کی امید میں خام تیل کی قیمت گر کر کے $70 کے پاس آ گئی تھی۔ $70 کہاں اور $90 کہاں، جبکہ 1 جولائی سے اب تک خام تیل کی قیمتوں میں لگاتار تقریباً $20 فی بیرل کا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ مختلف ممالک میں اپنے اپنے اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ناظرین گرامی اور کچھ دن اگر یہ جنگ جاری رہی تو یہ $100 سے بھی تجاوز اگر کر جائے گا تو مہنگائی جس طرح سے جست مارے گی ہم اس کا اندیشہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ادھر ناظرین گرامی اس وقت ایران کے حملوں سے امریکہ اس قدر خوفزدہ ہے کہ قطر سے طیارے ہٹانے لگا ہے، جبکہ اس کے سلسلے میں تفصیلات اگر دیکھی جائیں تو ایران کے قریب سے اپنے طیارے جو ہٹانے اس نے شروع کیے ہیں۔ دراصل حال ہی میں جارڈن اور قطر پر جو بڑے حملے کیے ایران نے، اس میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے امریکہ کو، بلکہ لگاتار اس وقت ایران جو ہے حملے کر رہا ہے، ادھر سے مختلف علاقوں پر، یہاں تک کہ رہائشی علاقوں پر امریکہ لگاتار حملے کر رہا ہے، تو وہیں پر ایران اس کی جوابی کارروائی کرتے ہوئے جس بھی اڈے کا استعمال کر کے ایران کو حملہ کیا جاتا ہے، ایران اسی اڈے کو براہ راست نشانہ بناتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو اڈوں کو نشانہ بنایا گیا اس میں کویت، قطر اور جو ہے جارڈن کے ہیں، اور انہی ایئر بیس کو سب سے زیادہ استعمال میں لا رہا ہے امریکہ۔ تو امریکہ نے اس سال دوسری مرتبہ قطر میں واقع اپنے سب سے بڑے فوجی اڈے العدید ایئر بیس سے اہم فوجی طیاروں کو ہٹانا شروع کر دیا، اور اس بار تو امریکہ اپنے سب سے قیمتی KC-135 اسٹریٹو ٹینکر طیاروں کو قطر سے نکال کر جنوبی اسرائیل کے اودا ایئر بیس بھیج رہا ہے۔ یہ قدم ایسے وقت اٹھایا گیا جب ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کا خطرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ فوجی ماہرین اسے صرف حفاظتی اقدام نہیں بلکہ امریکہ کی نئی فوجی حکمت عملی کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں تعینات 50,000 سے زیادہ امریکی فوجی مکمل طور پر چوکس ہیں۔ امریکی ایران پر حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ اب یہ حملے کے لیے اس کی دوسری تیاری ہے، یا جس طرح سے ایران اس پر حملہ کرنے کے بعد ان تمام ایئر بیس کو خالی کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں، یہ ساری جگہ اپنی جگہ ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا اور سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق جولائی کے وسط سے العدید ایئر بیس سے درجنوں KC-135 طیارے پرواز کر چکے ہیں۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب تک 60 سے زیادہ امریکی فضائی ایندھن بھرنے والے طیارے اسرائیل پہنچ چکے، اور بلکہ کل ہی یا اس سے پہلے کے پرائم ٹائم میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت امریکہ کے طیارے وہاں پہنچے ہیں، جبکہ ان میں سے کم از کم 33 طیارے بن گورین ایئرپورٹ میں دیکھے گئے۔ 18 اور 19 جولائی کے درمیان بھی مزید کئی طیاروں کے پہنچنے کی امید ظاہر کی گئی۔ اس سال دوسری بار ہے جب امریکہ کو العدید ایئر بیس سے اپنے طیارے ہٹانے پڑ رہے ہیں۔ KC-135 ٹینکر طیارہ آخر کیوں اہم ہے؟ KC-135 اسٹریٹو ٹینکر امریکی فضائیہ کے سب سے اہم معاون طیاروں میں مانا جاتا ہے۔ اس کا کام فضا میں ہی لڑاکا طیاروں اور بمبار طیاروں کو ایندھن فراہم کرنا ہے۔ اس کی مدد سے جنگی طیارے طویل فاصلے تک پرواز کر سکتے ہیں اور کئی گھنٹوں تک مشن پر موجود رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ طیارے دستیاب نہ ہوں تو کسی بھی بڑے فضائی آپریشن کی صلاحیت کافی محدود ہو جاتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان طیاروں کو اسرائیل بھیجنے کے پیچھے دو بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا، انہیں ممکنہ ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں سے محفوظ رکھنا۔ دوسرا، اگر خطے میں حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو انہیں محاذ کے قریب رکھ کر فوری طور پر فوجی کارروائی میں استعمال کیا جا سکے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ قطر کا العدید ایئر بیس مشرق وسطیٰ میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے فوجی آپریشن کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ قطر ہی وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ امریکہ کو ایران کی جانب حملہ کرنے کے لیے اپنے فوجی اڈے جو ہے فراہم کر رہا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ یہیں سے امریکہ پورے مغربی ایشیا میں اپنی فضائی کارروائیوں کو کنٹرول بھی کرتا ہے،
اور ایران کا سب سے زیادہ نشانہ یہی ایئر بیس بنا ہے حالیہ جنگوں میں، جارڈن اور کویت کے بعد۔ ایسے میں اس اڈے سے طیاروں کو ہٹایا جانا اس بات کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ اب ایرانی خطرے کو پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ ایران کی ریولوشنری گارڈ پہلے بھی العدید ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر چکی ہے، اور اس مرتبہ تو اس نے کئی یہاں پر حملے کیے ہیں۔ تو صورتحال لے دے کا ہے معاملہ ناظرین گرامی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آبنائے ہرمز کسی بھی صورت میں اس وقت پوری دنیا کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں اس کو کھولنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے امریکہ، اور ہر دن رات میں حملے کرتا ہے مختلف علاقوں میں، لیکن کسی بھی صورت میں ایران اس کا لگاتار جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کی کسی بھی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ جنگ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اس کے اثرات براہ راست اس وقت عالمی سطح پر مرتب ہوں گے، اور بہت بھیانک انداز میں مرتب ہوں گے، اور اس کا سلسلہ اگر کئی مہینوں چلتا رہا تو پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غریب ممالک کی حالت بہت ہی خراب ہو جائے گی، کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ کی جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو پھر دال چاول اور ہر چھوٹی بڑی چیز کی مہنگائی آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ اور آبنائے ہرمز بند ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے جب کوئی چیز آ ہی نہیں رہی ہے تو جائے گی کیسے، اور یہاں سے ایشیا کو بالخصوص آنے والے کئی کشتیوں کا راستہ یہی اس وقت بنا ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے کچھ اور خبریں، اور خبریں یہ ہے کہ اس وقت بریلی میں 60 سلنڈروں سے بھرا ایک ٹرک پلٹ گیا، CNG گیس لیک ہوا، دھماکے کی وجہ سے دہشت کا ماحول بنا، علاقے میں بجلی کی سپلائی بھی کاٹی گئی تاکہ کسی بھی طرح سے اس سے ہونے والے نقصانات کو بچایا جا سکے۔ تقریباً 15 منٹ کی محنت و مشقت کے بعد ٹرک ڈرائیور کو باہر محفوظ نکال لیے جانے کی بھی بات کہی گئی۔ آس پاس کے لوگ نیند سے بیدار ہو کر باہر نکل آئے۔ گیس لیک ہونا شروع ہو چکا تھا۔ صبح سنجے نگر چوراہے بریلی میں پیر کے روز یہ پیش آیا، اور CNG سلنڈر سے بھرا ہوا ٹرک پلٹ گیا تھا۔ بہرکیف اب تک اس سلسلے میں کوئی خاص نقصان کی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ اس میں 60 سے زیادہ CNG سلنڈر تھے۔ سلنڈروں میں پریشر ہونے کی وجہ سے ٹرک پلٹنے کے بعد گیس لیک ہونے لگا تھا۔ ٹرک کے نیچے دبے والوز کی وجہ سے گیس نکلتی رہی، جس کے علاقائی لوگوں میں خوف کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ بہرکیف اب پوری طرح سے ماحول پر کنٹرول کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ادھر ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس تلنگانہ نے سکسیس اسکول سعید آباد میں پیش آنے والے حالیہ واقعے کے سلسلے میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعید آباد پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر سے ملاقات کر کے ایک عوامی مفاد پر مبنی نمائندگی پیش کی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ پورے معاملے کے ہر پہلو سے غیر جانبدارانہ، شفاف اور قانون کے مطابق جامع تحقیقات کی جائیں۔ اس معمولی سی بات کو لے کر کے پورے ماحول میں وہ نفرت بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہیں، صورتحال بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہیں، ہندوتوا تنظیمیں اس کو الگ ہی شکل دینے کی کوشش۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ صرف اسکول کے اندر پیش آنے والے واقعے تک محدود نہیں رہا، بلکہ بعد ازاں ویڈیو کی ریکارڈنگ، اس کی اشاعت، سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلاؤ، عوامی رد عمل، احتجاج، امن و امان کی صورتحال سے بھی جڑ گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پورے سلسلے واقعات کی جامع اور سائنسی بنیادوں پر تحقیقات کی جائیں، اور سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ویڈیو نے علاقے میں فرقہ وارانہ آہنگی کو جو متاثر کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں کام کر رہی تھی اور کس وجہ سے اس کو پھیلایا جا رہا تھا، اس پر بھی پوری طرح سے نگاہ رکھنے کی بات کہی گئی ہے۔ ادھر اتر پردیش کے مظفر نگر کی فاسٹ ٹریک عدالت نے ہفتے کے روز 2021 کے گائے ذبح معاملے میں 3 افراد کو 10 سال کی سخت قید کی سزا سنائی ہے، اور ہر ایک پر 8 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ حالات نے اپنے فیصلے میں کہا کہ گائے کو گو ماتا کا درجہ حاصل ہے، اور ہندو مذہب میں اسے گہری مذہبی اہمیت حاصل ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج فاسٹ ٹریک کورٹ روی کمار دیوارکر نے مظفر نگر کے بدینہ کلاں کے رہنے والے منشاد آویز اور آصف محمد عرف آشو کو اتر پردیش گائے ذبح کی روک تھام قانون کی دفعات 3, 5 اور 8 کے تحت قصوروار ٹھہراتے ہوئے یہ سزا سنائی ہے، جو سرخیوں میں آ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج جو دلی میں صورتحال نظر آئی۔ ہم نے آج کے اس سے پہلے والے پرائم ٹائم میں بہت ساری تفصیلات سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ طلباء پر جو لاٹھی چارج ہوئے، آنسو گیس کے استعمال کیے جانے سے پرینکا گاندھی ناراض آئے حکومت سے، انہوں نے آج سوال بھی پوچھا۔ رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے آج آواز اٹھاتے ہوئے انہوں نے پیر کے روز مرکز کی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم سب بحث کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن وہ مانتے ہی نہیں۔ کانگریس کی سینئر لیڈر ششی تھرور نے بھی رام مندر، چندہ چوری اور نیٹ UG امتحان کے سوالنامے
लीक होने जैसे मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस की इजाज़त न देने पर हुकूमत को निशाना बनाया है। उधर नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई है, कई तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे में ख़बर ये भी है कि वांगचुक ने उन्होंने अपना जो भूख हड़ताल है, भूख से उससे वो दस्तबरदार हो गए, क्योंकि आज केजीपी पार्टी के कुछ नौजवान जेपी नड्डा से मुलाकात किए हुए थे और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मुजाहिरीन की नुमाइंदों की मीटिंग के बाद सोनम वांगचुक ने ये अनशन ख़त्म किया है। लेकिन एहतिजाजात तो वहाँ जारी हैं। अभी तक वहाँ जिस सूरत हाल को अलग अंदाज में बनी हुई नज़र आ रही थी, आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। सूरत हाल बहुत भयानक बनी। लोग वहाँ जिस तरह से पार्लियामेंट में लगभग 25 लाख लोगों के जमा होने की, नौजवानों की जमा होने की खबरें आई हैं। दिल्ली भर गया था और सब कुछ ठप पड़ा हुआ था आज दिल्ली में, यानी हर तरफ एहतिजाजी तलबा ही नज़र आ रहे थे। उसके कुछ 2-4-5 वीडियोस है जो लेटेस्ट ताज़ा आए हुए हैं, आप इसका यहाँ पर देखें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि 4-5 किलोमीटर तक इतनी बड़ी संख्या में युवाएं हैं, एटलीस्ट 25 लाख युवा जो इसको समर्थन कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी शिक्षा पद्धति, एजुकेशनल पॉलिसीज और सिस्टम्स बहुत बिगड़े हुए हैं जो हर एक इस युवा को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी होगी और उनका ये करेक्ट करने का गवर्नेंस का तरीका है कि यूथ की बात सुनी जाए और ये मैटर को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। तो सोनम ने 3 कंडीशंस कही हैं, तभी वो अपना फास्ट तोड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस उनको आके अश्योर करें कि इस बार जो मॉनसून सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, उसमें एजुकेशन का मुद्दा उठाया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम्स हैं पेपर लीक से लेके गवर्नमेंट स्कूल्स की, जो हमारा मेमोरेंडम है हम बना के उनको दे रहे हैं, उस पे अमल हो और ये सारी इश्यूज जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। तभी वो, अगर वो ये अश्योरेंस देते हैं तो ही सोनम अपना फास्ट तोड़ेंगे। पुलिस वालों को देख रही हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ, मुझे जब घुटन हो रही है, अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुंच गई, मैं कैसे रहूंगी इनके बीच में, कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं। आई डोंट नो, मतलब ये हमारे लिए पुलिस होती है, हमारे लिए जो ये आर्मी होती है वो हमारे लिए होती है। और ये क्या कर रहे हैं अभी, हम कौन सी गलत चीज मांग रहे हैं?